جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ سے عشق اور آپ سے عشق کرنے والوں کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ انسان جب کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے۔ کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، کسی کے مال و اسباب کو دیکھ کر، انداز و کردار کو دیکھ کر انسان اس پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کے پیار میں، محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا کسی انداز کی وجہ سے وہ اس کا محب بن جاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے کوئی کسی پر فریفتہ ہو جائے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اس کا عاشق ہو جائے۔ بلکہ انسان جب کسی کو نہیں دیکھتا اور اگر بالفرض اس سے محبت بغیر دیکھے بھی ہو جاتی ہے، تو شاید یہ محبت دوام نہیں پکڑتی اور اس میں وہ عروج نہیں آ پاتا۔ مگر اس کائنات میں ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جن کی یہ شان ہے کہ ان کو دیکھے بغیر کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ان کی محبت کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ذات ایسی بھی ہے کہ صرف ان کے نام نامی، اس میں گرامی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں، اور صرف ان کے رخ زیبا کی تابانی کو جب سنتے ہیں، اس کی برکات کو سنتے ہیں، تو اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب وہ ذات بابرکات اس دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی، اس وقت بھی کتابوں میں ان کے اوصاف پڑھ کر اور علماء سے سن کر لوگ ان کے دیوانے ہو گئے تھے۔ پھر جنہوں نے ان کے چہرہ زیبا کی زیارت کی اور ان کے رخ انور کو دیکھا، تو وہ تو ان پر ایسے قربان اور ایسے نثار ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے، اور رخ شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانی میں ایسے گم ہوئے کہ انہیں اپنے آپ کا پتہ نہ چلا۔ جی ہاں، وہ ذات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کے دیدار کی طلب ہر عاشق کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور جن کا دیدار مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے، جن کو نہ دیکھے یعنی دیکھے بغیر بھی آج بھی لوگ ان پر فریفتہ ہیں، اور قیامت تک ان پر اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولاد قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت انہی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ تو اب وہ ذات گرامی کہ جن کا دیدار کیے بغیر ان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو جب ان کا دیدار کیا جائے گا یا جنہوں نے دیدار کیا ہوگا، تو اس دیدار کا عالم کیا ہوگا، وہ اس دیدار میں کیسے محو ہوئے ہوں گے، اور رخ شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ آج ہمارا موضوع ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار اور حضور کے جلوے آج بھی عام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں۔ میرے آقا کی چہرے کی جو برکت ہے، جو تابانی ہے، جو چمک دمک ہے، وہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور عاشقان مصطفیٰ کا
دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انداز رہا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ آج کے سلسلے میں محمد منعیم مدنی اور مولانا غلام محی الدین مدنی دونوں تشریف فرما انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی بات ہو رہی ہے. آپ اول تاخیر سلسلہ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ جائے گا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ بڑھ جائے گی. منعیم بھائی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ جس شاعر نے بھی لکھا ہے یار کمال لکھا ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر آج سینکڑوں سال گزر گئے. صرف حضور کے اوصاف حمیدہ سنتے ہیں اور آج کروڑوں لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فریفتہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ زیبا کے حوالے سے احادیث طیبات میں بہت خوبصورت کلام کیا گیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چہرہ مبارکہ کی تصویر کھینچی ہے اور جو بیان کیا ہے، جو تخیل بیان کیا ہے، جو تصور دیا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے یہ حسن کا سرچشمہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا حسن جو ہے یہ حسن مصطفیٰ کی دہلیز کا ادنا سا بھکاری ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ حسن بے مثال اور جمال لا زوال عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور آقا علیہ السلام کا صرف چہرہ ہی نہیں، مکمل طور پہ آقا علیہ السلام کا جو حسن ہے، آج ہم دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میرے ٹیچر جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ اس کا حسن زن ہے. اس کے ٹیچر جیسے کئی مل جائیں گے. آج مرید کہتا ہے میرے پیر جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بھی اس کا حسن زن ہے. اس کے پیر جیسے بھی بہت سارے مل جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ ہمارا حسن زن نہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا پختہ یقین ہے، اعتماد ہے کہ واقعی ہمارے آقا علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے. اب آقا علیہ السلام کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان کی نگاہ سے دیکھا ہے تو ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کے حسن کو اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے ادراکات کے ذریعے بیان کیا ہے. وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے حسن کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر پردے رکھ دیے ہیں. اگر وہ جلوہ دکھائیں تو کون تماشائی ہو، کسی کے اندر تاب نہیں ہے آقا علیہ السلام کے حسن کو تک سکے. یہ تو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنے جذبات کے اعتبار سے بیان کیا. کسی نے چاند سے تشبیہ دی تو کسی نے ستاروں سے تشبیہ دی تو کسی نے پھول کہا تو کسی نے موتی کہا. تو ہر ایک نے اپنے الگ انداز میں جو ہے آقا علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا. کسی نے کہا تلوار کی طرح تھا، کسی نے کہا نہیں تلوار کی طرح نہیں، چاند کی طرح تھا. جب یہ معاملہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک بار جو ہے آسمان کے چاند کو بھی بار بار دیکھا، آقا علیہ السلام کو بھی بار بار دیکھا. میرے دل نے یہ فیصلہ کیا گویا انہوں نے یوں کہا کہ آسمان کا چاند بھی رخ والضحیٰ کی زکات لے کے چمک رہا ہے. ہر ایک الگ انداز تھا. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، دیکھیں دیہاتی عورت تھیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کو، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ وہ ایک معاملہ ایک الگ تھا اس وقت. جب انہوں نے آقا علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے ایک الگ انداز میں بیان کیا. پورا لمبا قصیدہ پڑھا جس کے اندر کچھ الفاظ یہ تھے کہ جب دور سے آ رہے تھے تب بھی بڑے حسین تھے، جب قریب آئے تو اس سے بڑھ کر حسین تھے. جس نے جس انداز میں دیکھا اس نے آقا علیہ السلام کے حسن کو ویسے بیان کیا. اب نماز کے علاوہ دیکھا تو الگ انداز میں بیان کیا. نماز کے عالم میں دیکھا تو صحابہ نے بعد میں کہا کأنہ ورقۃ مصحف، ان کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا جو ہے کوئی ورق کھلا ہوا ہو. ہر ایک نے اپنے انداز میں بیان کیا. تو یہ وہ حسن تھا کہ ابھی اس پر پردے تھے، ابھی اس پر پردے تھے تو لوگوں کا اپنے انداز دیکھا، صحابہ کرام کا انداز دیکھا. تو آقا علیہ السلام کے حسن کو لوگوں نے اس انداز میں بیان کیا. اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو حسن تھا نا، میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا. فرماتی ہیں بڑی خواہش تھی جس کا مفہوم یہ ہے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھوں، دیدار کروں، لیکن آقا کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی. ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے خیمے کی اوڑ سے آقا کی ایڑی کے حسن دیکھا تھا. بڑھاپا آ گیا، بیان کرتی ہیں بہت ساری باتیں، کہتی ہیں ساری باتیں بھول گئی لیکن آقا کی ایڑی کے حسن نگاہوں سے نہیں جاتا تھا. اس لیے شاعر نے کہا نا قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ السلام کا حسن یہ تھا. اور آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے محسن بھائی کہ انسان حسن پسند ہوتا ہے. جہاں حسن ہوگا انسان بھاگ کے جائے گا، بھلے وہ حسن کاکل داراز میں ہو، بھلے جی چاہتا ہے نا خوبصورتی وہ چاہتا ہے، بھلے یہ حسن کہیں پر بھی ہو. یعنی حسن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بھلے وہ حسن کاکل داراز میں ہو، بھلے وہ قدرانہ میں ہو، بھلے وہ لب و
رخسار میں ہو، بھلے وہ بلبل کے لہجے میں ہو، بھلے وہ پپیہے کی آواز میں ہو، بھلے وہ دھنک کی شوخی میں ہو، بھلے وہ قوس رحمان کی رنگینیوں میں ہو، بھلے وہ پھوٹتے ہوئے چشموں میں ہو، بھلے وہ بہتی ہوئی ندیوں میں ہو، بھلے وہ دریاؤں کی روانی میں ہو، بھلے وہ سمندروں کے تلاطم میں ہو، بھلے وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی ہو، بھلے وہ مور کے پروں میں قدرت کے رنگوں کی میناکاری ہو، بھلے وہ بچے کی مسکراہٹ میں ہو یا بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو۔ یعنی یہ انسان کی فطرت میں ہے، جہاں حسن ہوگا انسان بھاگ کے جائے گا۔ جب یہ بات طے ہے کہ جہاں حسن ہوتا ہے انسان بھاگ کے جاتا ہے، ہر ایک انسان کو پتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، ذات کو اور پوری اپنی فیملی کو اس ہستی کا ذکر سنائے نا جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، حسن بھی پانی بھرتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو آقا علیہ السلام کا حسن بڑا بے مثل و بے مثال تھا، آپ کا جمال لا زوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی نا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ عورتیں میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتی دلی کاٹ بیٹھتی۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا۔ آقا علیہ السلام کے چہرے پر ابھی پردے ہیں، اس دن بھی یہ بات بار بار آ جاتی ہے کہ ابھی آقا علیہ السلام کے حسن پر اللہ تبارک و تعالی نے پردے رکھے ہیں۔ اور علماء کرام نے یہاں تک بیان کیا، ایک صحابی کہا کرتے تھے، کہا کہ آقا علیہ السلام اگر کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے نا، کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو آقا علیہ السلام کی نبوت کی خبر دینے کے لیے حضور کا مبارک چہرہ ہی کافی تھا۔ یہ آخری بات، یعنی آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ ہی کافی تھا، ایسا حسین چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ۔ چہرہ مصطفیٰ بھی خود ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی اسلام کی حقانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ خالق کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، تو وہ خالق عز و جل یقیناً ایک ہی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں منیم بھائی نے نبی پاک کے چہرہ زیبا کے حوالے سے بات کی۔ یقین مانیے شاعر نے جو یہ کہا ہے نا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی منیم بھائی نے کہا کہ صحابہ نے اپنے حساب سے اپنی جو ہے وہ نظر کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ زیبا کے حوالے سے گفتگو کی۔ یقیناً یہ بات درست ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ لم ترقت تو عینی، میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ایسا نبی پاک علیہ السلام کا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو بات نبی پاک کے حسن و جمال کی ہے، بات نبی پاک کے چہرہ مبارکہ کی ہے، بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی ہے۔ اب یہ دیکھیے صحابہ نے دیکھا، منیم بھائی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ یہ غلام محی الدین بھائی وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، یعنی نبی پاک کی ولادت باسعادت سے کئی سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، صرف توریت میں یا انجیل میں یا زبور میں یا دیگر صحائف میں پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ خیر سنا، آپ کے اوصاف سنے، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے عاشق ہو گئے، حضور کے دیوانے ہو گئے۔ تو یہ جو پچھلے صحیفوں میں اور پچھلے جو علماء تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے اور حضور کے چہرہ زیبا کی محبت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں نا، خامہ قدرت کا حسن دستکار، سبحان اللہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری۔ کیا بات! جب بنانے والا ایسا خالق و مالک ہے کہ جس کی تخلیق کی طرح کسی دوسری کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اس کے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل حسن عطا فرمایا۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ بیان فرما رہے تھے ہمارے منعم بھائی کہ یہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا ابھی پردے ہیں، یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ میرے حسن کا آدھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن کل عطا فرمایا۔ اور وہاں عالم یہ ہے کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں حسن یوسف کو دیکھ کر۔ اب بڑے کمال کا شعر سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زر، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں مصر ہے اور یہاں عرب ہے، وہاں مصر کی عورتیں ہیں اور یہاں مردان عرب ہیں، اور وہاں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا ہے اور یہاں تو دیکھا ہی نہیں ہے، نام مصطفیٰ سنا ہے، حضور کے نام پر فدا ہو رہے ہیں، اور وہاں پر بے اختیار انگلیاں کٹی ہیں اور یہاں تو فدا ہونے کے لیے تیار بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک روایت میں اس طرح آتا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، انہوں نے توریت پڑھی ہوئی تھی اور اس کا علم تھا۔ یہ اپنا بیان کرتے ہیں، جب میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، سبحان اللہ، صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے۔
واہ، مسلمان ہو گئے، داخل اسلام ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بیان کر رہے کہ میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، متاثر ہو گیا، اور یہ پہچان گیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، نبی پاک کا چہرہ ہے، سبحان ایمان لیا۔ اور پھر تعلیم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے تھے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور کلام سے پہلے سلام کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اہل کتاب کا ایک بہت بڑا راہب وہ ایک جگہ سے گزرا، اس کا نام تھا محمد، اچھا، اس کو پچھلی کتابوں کا علم تھا، اس کا نام تھا محمد۔ جب وہ ایک جگہ سے گزرا تو اس کو لوگوں نے پوچھا یہ نام کیسا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی، تو تمہارا نام محمد کس نے رکھا؟ کہا کہ میرے والد نے۔ کہا کہ کیوں رکھا؟ اس لیے اس نے کہا کہ میرے والد نے میرا نام محمد اس لیے رکھا کہ انہوں نے کتابیں پڑھی، پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل، ان کا علم تھا، اور ان میں آخری نبی کے اوصاف بیان ہوئے، سبحان اللہ، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ واہ، تو میرے والد نے ان سے محبت کے لیے ان کے نام پر میرا نام رکھ دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے نام پر میرا نام رکھا محمد۔ اور جب وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمارے سب گھروں میں لڑکے پیدا ہوئے، ہم نے ان سب کا نام بھی محمد رکھا۔ سبحان اللہ، ایک وصف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، چونکہ تم کتابوں کا علم رکھتے ہو، تم نے کتابیں پڑھی ہیں، تو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا صفات بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، نبی پاک تو جانتے تھے، حضور کو تو پتا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں جو نازل فرمایا آپ یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ صحیح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فوراً جبریل امین آئے اور سورہ اخلاص لے کر آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ تعارف پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف بیان فرمایا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی آقا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اللہ نے آپ کے یہ اوصاف ہماری کتاب توریت میں ذکر فرمائے کہ آپ مبشر ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں، آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا، آپ شاہد ہیں، مشاہدہ کرنے والے ہیں، آپ گواہ ہیں، اور تمام امتیوں پر گواہ ہوں گے، آپ شاہد ہیں۔ سید عالم فرماتے ہیں کہ جب حضور شاہد ہیں تو مشاہدہ لازم ہوا، یہاں تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کے اعمال سے واقف ہیں۔ پھر کہا کہ آپ کی جائے ولادت مکہ ہے اور جائے ہجرت مدینہ ہے، اور آپ بازاروں میں شور و غوغا کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ بدی کا بدلہ نیکی سے دینے والے ہیں، بدی کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور ایک وقت بڑا پیارا ذکر فرمایا، کہا کہ آپ اتنے نرم ہیں کہ اگر پاؤں کے نیچے لکڑی آ کے ٹوٹ بھی جائے تو اس کی آواز پیدا نہیں ہوتی، یعنی آپ کے مبارک اتنے پاؤں نرم ہیں کہ لکڑی ٹوٹنے والی بھی آواز نہیں کرتی۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کے جو بھائی جان ہیں حسن رضا خان صاحب، ان کا یہ شعر یاد آیا کہ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ مبارک اوصاف پچھلی کتابوں میں مذکور ہوئے کہ آپ نرم طبیعت کے ہیں، اور جو ہے عفو و درگزر کرنے والے ہیں۔ زید ابن ثانہ یہ ایک اہل کتاب کا بہت بڑا عالم تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان کچھ تقسیم فرما رہے تھے، تو یہ آ کر کہنے لگا کہ اے محمد ابن عبداللہ مجھے میرا قرضہ واپس دو۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ معاملہ طے فرمایا تھا اور مدت مقرر فرمائی تھی کہ یہ معاملہ، یہ سودا میں تمہیں اس مدت میں دے دوں گا۔ مدت سے پہلے وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرا جو معاملہ تھا، میری مدت پوری ہو گئی، مجھے میری کھجوریں واپس دی جائیں، اور بالکل غلط انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عرض کی آقا مجھے اجازت دیں میں اس کو جواب دوں اور اس کو ادب سکھاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو، تم اس کو ڈرا رہے ہو، تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ ان کا حق ادا کریں اور اس کو نرمی سے تقاضا کرنے کا حکم دیتے، تو اب جاؤ اس کو اس کا حق دو، بلکہ حق سے زیادہ ہی دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر گئے اور اس کو کھجوریں دی اور کچھ زیادہ کھجوریں دی، تو اس نے کہا کہ عمر مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا کہ چونکہ میں نے تمہیں ڈرایا آنکھیں دکھا کے اور اس طرح میں نے تیز آواز میں گفتگو کی تو تمہاری دل جوئی کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ زیادہ دے دینا۔ اس زید ابن ثانہ نے کہا کہ عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں زید ابن ثانہ ہوں، فلاں فلاں بہت بڑا عالم۔ تو کہا کہ تم ایسے ہو تو تم نے تو اوصاف پڑھے نبی پاک کے، تم نے ایسی گفتگو کی؟ کہا کہ میں نے جتنے اوصاف پڑھے تھے سب نشانیاں حضور میں پائیں، صرف ایک رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب لوگوں کا جہل بڑھے گا تو یہاں سے مصطفیٰ کا حلم بڑھے گا، حضور کی نرمی بڑھے گی، حضور کی شفقت بڑھے گی۔ بس یہ ایک آزمائش کرنی تھی، یہ تھوڑا سا نشانی میرے کو دیکھنی تھی، تو میں نے اس طرح کا معاملہ اختیار کیا تاکہ یہ نشانی واضح ہو جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ رسول برحق ہیں،
اے عمر گواہ ہو جاؤ یہ میرا آدھا مال، یہ بہت امیر ترین آدمی، آدھا مال یہ امت مصطفیٰ پر صدقہ ہے۔ پھر یہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ واہ واہ کیا بات ہے! زید ابن ثانہ ہوں، عبداللہ بن سلام ہوں، یا دیگر جو اور پیچھے کے جو گزرے ہیں راہب جنہوں نے نبی پاک کے اوصاف دیکھے تھے اور جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پایا یا زمانہ نہیں پایا مگر نبی پاک کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ اچھا، یہ جو حضور کے اوصاف ماشاءاللہ بات فرمائی نا کہ ہر ایک نے اپنے طور پر تشبیہ دی سرکار کے حسن کو، وگرنہ حقیقت یہ حضور کا حسن بیان نہیں ہو سکتا، بے شک نہیں ہو سکتا۔ اچھا بعض تو طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر ہے، یعنی بالکل رخصت ہونے والے ہیں دنیا سے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور وصیت کرنے لگے، اور پھر کہا کہ میں نے 3 دور گزارے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا کہ میرے دل میں اگر کسی کی سب سے زیادہ نفرت تھی تو وہ رسول اللہ کی ذات تھی، جب میں حالت کفر میں تھا، پھر اللہ نے مجھے اسلام کی محبت عطا فرمائی، پھر یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھایا، نبی پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ انا اشتری تو، میں کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ماذا تشتری تو کیا شرط رکھنا چاہتا ہے؟ عرض کی ان یغفر لی، مغفرت کر دی جائے میری۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا؟ کیا بات! اسلام لے کر آؤ تمہارے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اب یہ اسلام لے کر آئے، پھر یہ جب ان کا وقت آخر آیا نا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میرے دل میں ایک وقت ایسا تھا کہ نبی پاک کی بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن اب میں اس حال میں ہوں کہ اب اگر کوئی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ نبی پاک کی ذات ہے، اور اب میں امید کرتا ہوں کہ اس حال میں مروں گا تو اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول ہیں۔ پھر ان سے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ رسول اللہ کا حلیہ بیان کرو، حالانکہ میں حضور کی بارگاہ میں رہنے والا، میں صحابی ہوں، حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور حضور کی بارگاہ میں رہا، لیکن اگر کوئی مجھ سے سوال کرے، مجھ سے پوچھے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو، حضور کے حسن کو بیان کرو، کہتے ہیں ماں تختو، اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ بھی خود بیان فرمائی، کیونکہ میں نے نور نبوت کو، اس جمال مصطفیٰ کو نظر بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنی تاب ہی نہیں تھی کہ میں نظر بھر کے دیکھ سکتا۔ یہ بھی تو ایک عشق کا انداز ہے نا کہ اپنے محبوب کو جی بھر کے بندہ نہ دیکھے، اور یہ بھی ایک عشق کا انداز ہے کہ اپنے محبوب ہی کو دیکھے جائے۔ اچھا یہ بھی نبی، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز تھے۔ تو یقیناً دیکھیں دیدار کی تمنا ہونا اور دیدار کرنا، پھر حلیہ مبارکہ بیان کرنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک بہت پیارا انداز تھا، انہی کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ اور ماشاءاللہ دونوں نے بڑی پیاری گفتگو کی، کچھ کالز بھی ہیں، کالز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی محمد اسحاق قادری اتاری نیو کراچی۔ محسن بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، عشق رسول کے رنگ ماشاءاللہ بہت شوق سے ہمارے گھر والے دیکھتے ہیں، اور میں ایک شعر آپ کو موضوع کے حساب سے سنانا چاہوں گا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام دانش ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس کے کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ تمنا بھی عشاق کا ایک انداز ہے۔ ایک میسیج بھی اسی طرح کا آیا ہوا ہے کہ نبی پاک کے دیدار کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ علماء فرماتے ہیں درود پاک کی کثرت یہ نبی پاک علیہ السلام کی دیدار کا ایک مجرب تجربہ شدہ عمل ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر با کثرت درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی آپ پر کرم ہو ہی جائے گا اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے گا۔ رب سے دعا کریں یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ تو یہ دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک سے استغاثہ کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ بات ہو رہی حضور کے چہرہ زیبا کے حوالے سے، حضور پاک علیہ السلام کی خوبصورتی کے حوالے سے۔ یقیناً مانیے کہ خوبصورتی بنی ہی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے، اور خوبصورتی کو خوبصورتی کہا ہی پیارے آقا علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک کی خوبصورتی سے ہی ساری کائنات کو خوبصورتی ملی ہے۔ خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو وہی منیم بھائی والی بات کہ دنیا کی جتنی خوبصورتیاں ہیں ہم ان کی طرف دیکھیں تو ان خوبصورتیوں میں، ان تابنائیوں میں، ان روعنائیوں میں، ان کششوں میں جو ساری جو برکتیں ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے نور پاک کی ہے، اور انہی کی برکت سے۔ کیا بات، چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب۔ کیا بات ہے، کیا بالکل انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔
اور جب ہم نبی پاک کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ کاش ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ منیم بھائی، میں یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر کروں گا، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک مدت تک یہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام یعنی حق کی تلاش میں رہے۔ پھر جب حضور کی خدمت بابرکت میں آئے تو سلمان فارسی جب پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے اور وہ جو مشکلیں انہوں نے پیچھے برداشت کی، نبی پاک کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا، حضور کی صحبت کو اختیار کیا، جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی جب انہوں نے وہ دیکھی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا اور ان کی کیفیت کیا تھی، اس کو اگر آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو عرب کے نہیں تھے، ان کی اور لینگویج بھی ان کی عربی نہیں تھی بلکہ فارسی تھی، اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طویل عمر پائی ہے۔ بڑے قول ملتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی تھی لیکن درست قول یہی ہے کہ 250 سال آپ نے عمر پائی ہے، اتنی طویل عمر آپ نے پائی ہے، اور حق کی تلاش جو ان کے اندر تھی وہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پیدا ہوئے تو آپ کے جو والد تھے اب ان کو ایک الگ چیز پر رکھا کرتے تھے کہ تم نے باہر نہیں جانا، فلاں جگہ پر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ان کو اپنے پاس رکھتا اور کہتا، ان کے جو والد تھا وہ اس طرح کی باتیں کرتا کہ فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں جانا، لیکن آخرکار ان کے دل میں ایک بار القاء ہوا کہ بھئی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب یہ دل میں سوال اٹھا تو ایک راہب کے پاس پہنچے، وہاں ایک عرصہ اس کے پاس رہے، پھر جب اس کا انتقال ہونے لگا اس نے کسی اور کے پاس بھیجا، اس کو کہا کہ بھی بتاؤ اب تمہارے مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، تو اس نے ایک اور جگہ کا پتہ دیا، پھر ادھر گئے، پھر اس کے بھی انتقال کا وقت آ گیا، اس نے ایک اور جگہ کا پتہ دیا، پھر اس طرح کافی ساری جگہوں سے ہوتے ہوئے عمر صحابی ہیں، 250 سال عمر پائی ہے۔ اور دیکھیں کہ کئی لوگوں کے پاس گئے، کئی راہبوں کے پاس گئے، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے ان کو سمجھایا، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ دین بتلایا، آخرکار ایک اموریہ ملک کے جو ہے وہاں پر ایک اسقف نامی بادشاہ تھا، اسقف نامی راہب تھا، اس کے پاس پہنچے۔ جب اس کے پاس گئے تو کافی عرصہ اس کے پاس رہے تو اس نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں کہ اگر تم حق کی تلاش میں جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں کہ آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہ جو ہے اس کے اپنے علاقے کے لوگ، اس کے اپنے جو ہے خاندان والے اس کو معاذ اللہ جادوگر کہیں گے، ساحر کہیں گے، مجنون کہیں گے، اس طرح کی باتیں کہیں گے، وہ بھی ان کو نہیں مانیں گے، اور وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا لیکن ہبہ قبول کرے گا، اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ نشانیاں بتائیں۔ اب جو ہے حضرت سلمان فارسی سے وہ راہب کہہ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم اس عمر کو پہنچو اور اس وقت تک تم زندہ رہو، لیکن سلمان فارسی فرماتے ہیں میرا دل کہتا تھا کہ میں وہ زمانہ دیکھوں گا اور میں ان پہ ایمان لاؤں گا۔ حق کی تلاش میں تھے اور ایک کبھی کہاں جاتے، ایک مرتبہ راستے میں ایک قافلہ ملا، ان سے پوچھا کہ بھی تم کہاں جانے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وہاں پر لے چلو، تو غلام بنا کر ان کو لے گئے اور اپنے ساتھ رکھا، اور ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ وہ آپ کو لے گئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اتنا انعام و کرام دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، انہوں نے سارا کو دیا، پھر انہوں نے دھوکہ دے دیا کسی جو ہے وہ غیر مسلم کو، انہوں نے غلام کے طور پر بیچ دیا۔ پھر سلمان فارسی جو ہے بڑی مشکلیں کاٹتے جو ہے ایک مقام پر پہنچے، وہ مقام وہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کے سلمان فارسی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ، کیونکہ چاروں طرف باغات تھے، چٹانیں، پہاڑ، جو نقشہ اس راہب نے بتایا تھا نا، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں گھومنے لگا کہ وہی جگہ ہے، اور آپ وہاں پر شدت سے انتظار کرتے رہے کہ لگتا ہے یہیں پر ہی وہ شخص آئے گا، یعنی آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نبی یہیں پر آئیں گے، میں ان کا دیدار کروں گا، ان پہ ایمان لاؤں گا۔ ایک عرصے تک وہاں پر رہے کہ اچانک جو ہے وہ لوگوں میں خبر پھیلی کہ مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو اپنے اوپر ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اس طرح کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہے ان کو وہاں پر رہنے نہیں دے رہے، اب وہ ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ اب یہ خبر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ ایک بڑی عورت سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس کا گھر کہاں پر ہے، وہ رہتا کہاں پر ہے، سارے معاملات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز فجر کے لیے یہیں سے ہی گزریں گے، اپنے صحابہ کے ساتھ یہیں سے گزریں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں پر کچھ کھجوریں میں نے لی اور میں راستے میں بیٹھ گیا، جب آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے میں نے کھجوریں پیش کی، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ صدقہ ہے یا ہبہ ہے، یہ صدقہ ہے یا ہبہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے خود نہ لیا، صحابہ کو کہا کہ تم لے لو اور تم کھا لو، تو آقا علیہ السلام چلے گئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میری ایک نشانی تو پوری ہو گئی، اب دوسری نشانی تھی کہ صدقہ خود قبول فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے۔ جب دوسرا دن آیا تو میں بھی راستے میں بیٹھ گیا، میں نے کھجوریں لی ہوئی تھیں، آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ صدقہ ہے یا ہبہ ہے؟ تو میں نے کہا آقا یہ ہبے کے طور پر ہے، تو آقا علیہ السلام نے لے لیا اور اس میں سے تناول فرمایا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی رہ گئی۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہتے، کبھی جو ہے دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، کبھی ادھر سے آتے، کبھی ادھر سے آتے، کہ کسی طریقے سے میں دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے اس کو دیکھ لوں۔
کبھی ادھر آتے کبھی ادھر آتے، آقا علیہ السلام چونکہ دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ سبحان اب اللہ۔ دیکھیں تڑپ کیسی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی مہر نبوت میں دیکھ لیا، اور آقا علیہ السلام کا مبارک حسین جسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو جسم ہے وہ بھی پوری کائنات میں لطیف ترین جسم ہے، آپ کی روح بھی لطیف ترین روح ہے۔ سلمان فارسی آگے پیچھے گھومنے لگے تو آقا علیہ السلام جو دلوں کے حال جاننے والے تھے، تو آقا علیہ السلام نے وہاں سے پردہ ہٹا دیا، فرمایا سلمان دیکھ لو وہ مہر۔ جب یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سلمان فارسی قریب آیا اور مہر نبوت کو چومنے لگ گیا۔ یہاں سے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کے دل کا حال جان لیا اور وہاں سے پردہ ہٹایا اور کہا کہ آؤ دیکھ لو۔ سلمان فارسی جو ہے وہ رونے بھی لگے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کو جو ہے وہ چومنے لگتے ہیں، اور آقا علیہ السلام پر ایمان لے اور اپنی زندگی وہاں پر گزار دی۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہے محسن بھائی کہ دنیا چاہتی ہے ہمیں جنت مل جائے، لیکن جنت کا مشتاق ہے سلمان فارسی کی کہ سلمان فارسی میرے اندر آ جائے۔ اور پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا۔ جنت ان کی مشتاق رہتی ہے۔ اور ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صحابہ میں سے 4 سے بڑی محبت فرماتا ہے، وہ کون کون سے؟ جب یہ پوچھا آقا علیہ السلام نے تو ان میں سے ایک نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے اہل بیت میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے شمار کیا۔ منیم بھائی، یہ جو آپ گفتگو کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی، مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں کہ کتنی مشکلیں برداشت کی، مگر حق کی تلاش جاری رکھی، اور جب حق مل گیا تو پھر حق کے ملنے کے بعد اس حق پر اتنی استقامت انہوں نے اختیار کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں رہے، حضور کے دیدار کو کرتے رہے، حضور کے احکام کو پر عمل کرتے رہے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایسے اعمال کریں کہ جن سے ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہو، اسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھے۔ ورنہ دیکھیے زمانے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا دور جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جسے ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ احکام شریعہ کے بارے میں اور اسی طرح عقائد اسلامیہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں جو غلط سوچ لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے، ہمیں اس سوچ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ دیکھیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ، یہ سلسلہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم حقیقی عشق رسول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں ایسے محو ہو جائیں کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، آقا علیہ السلام کی یاد میں روئیں۔ دیکھیں مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یہ کیفیت بنانے سے بنتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرما دیا، اس کا کرم ہے، اب اس پر رب سے استقامت مانگے، دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نبی پاک کے دامن کرم کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لیے، ان کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے اور اس پر استقامت پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ دونوں جہاں میں نجات کا ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ اور پھر جب یہ استقامت اور پھر اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آئے تو ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں، دین سے دوری اختیار نہ کریں اور ایسے لوگوں سے بچیں کہ جو معاذ اللہ دین کے بارے میں غلط بات کرتے ہوں، دین کو ایک غلط انداز میں پیش کرتے ہوں۔ شریعت، اسلام، دین، ایمان جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اسی پر ہمیں یقین رکھتے ہوئے اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام کے دیدار فیض آثار کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور حضور کے چہرہ زیبا کی بات ہو رہی ہے۔ غلام محی الدین بھائی، محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کی باتیں بیان کرتا ہی ہے، کمال تو یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ جب اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے یا اپنی عداوت کو نکالنے کے لیے، اپنی آنکھ کو بجھانے کے لیے کوشش کرے، اور پھر جب وہ اس کوشش کرنے میں خود یوں کہیے کہ اپنے آپ کو گرفتار کر دے، تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور کتنا پیارا تھا کہ ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ حضور کے دشمن
حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آتے تھے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار فیض آثار سے ایسے محو ہوتے تھے کہ حضور کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ تو اس طرح کا کوئی واقعہ بیان کریں کہ تھے دشمن، آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ بدلہ لینے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، مگر جب رخ والضحیٰ کو دیکھا، چہرہ شمس الضحیٰ کو دیکھا تو خود اسی کی محبت میں فریفتہ ہو گئے۔ اس میں تو بڑے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو ہم عموماً بیان کرتے ہیں کہ بریدہ اسلمی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے اور بڑے واقعات ہوئے اس دوران، اور کفار کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان کا پیچھا کر ان کو پا لیں اور ان کو گرفت میں لے لیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے، یعنی ابھی حدود مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، مدینے کے قریب تھے، تو بریدہ اسلمی یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ 70 سوار کے ساتھ آئے نبی پاک کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، 70 سوار ساتھ آئے، 70 افراد تھے، تاکہ ہم ان کو گرفتار کر کے کفار مکہ کے حوالے کر دیں کہ کیسے مدینے جاتے ہیں، ان کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں۔ اب جناب آئے تو تھے گرفتار کرنے، خود ہی وہ گرفتار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلال نبوت اور جمال نبوت کو دیکھ کر یہ خود ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں لے کر، سبحان اللہ، یعنی حضور کے مبارک چہرے کے حسن سے اتنے متاثر ہوئے اور نبی پاک کے روب سے اور حضور کی ہیبت و جلالت و جمال سے اتنے متاثر ہوئے کہ یہ سب کے سب داخل اسلام ہو گئے۔ یہ 70 کے 70 کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے خود آگے بڑھ کے کہا، بریدہ اسلمی نے، کہ یا رسول اللہ اب آپ کا داخلہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ہم جلوس کی شکل میں، میں اپنے الفاظ سے کہہ رہا ہوں، یعنی ایک جلوس کی شکل میں یہ نبی پاک کو مدینے میں داخل، اور پھر اپنا امامہ اتارا انہوں نے، اس کو نیزے پہ باندھا اور یوں علم بنا کر نبی پاک کو مدینے میں داخل کیا، اور اس مطلب پروٹوکول کے ساتھ یہ آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، اور خود نبی پاک کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دیکھنے سے پہلے موقف یہ تھا کہ دیکھتا ہوں مدینہ کیسے جاتے ہیں، دیکھنے کے بعد موقف یہ تھا دیکھتا ہوں کون مدینہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ میں خود لے کے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اچھا، بعض ایسے تھے کہ جو آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے، معاذ اللہ، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، ہاتھ میں ان کے تلوار ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں آئے کہ ہر غیر مسلم کی، دشمن نبی کی یہ تمنا ہوتی تھی اس وقت کہ میں اپنے ہاتھ سے نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کروں، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی تھی۔ اب اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک غزوے کا موقع ہے اور نبی پاک آرام کر رہے ہیں، بس اتنا موقع ہے کہ تلوار یہ چلائے۔ اتنے میں نبی پاک بیدار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا کہ اے محمد بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ۔ تلوار ہاتھ سے گر گئی، ہاتھ کانپنے لگا۔ اب نبی پاک نے وہ اٹھائی اور کہا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ خاموش ہو گئے، کہا کہ آپ مجھ پہ رحم کریں، نبی پاک تو ہیں رؤوف الرحیم مومنوں پر۔ تو اب وہ حالت ایمان ان کی ظاہر ہو چکی تھی، مسلمان ہونے والے تھے، نبی پاک کو علم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کیا، وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل میں حسن جو ہوتا ہے نا، یہ جیسے انہوں نے فرمایا نا، ہم دیکھیں کہ ہم کس کے حسن کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نبی پاک مخلوق میں سب سے بڑھ کر حسین ہے، سب سے بڑھ کر حسن و جمال اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ وہ تو وہ تھے جنہوں نے دیکھا، جو بارگاہ رسالت میں موجود تھے۔ ہم صرف یہاں کتابیں پڑھتے ہیں نا، حدیثوں میں جو حسن بیان ہوا ہے، صحابہ کرام نے جو بیان کی ہے، آپ یقین مانیں دل یہ چاہتا ہے کہ بس دیدار ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو صحیح پڑھ بھی رہا ہو۔ صحیح بات۔ اب جو ہے سمجھ کر پڑھ رہا ہو، جس کی بیٹری چارج بھی ہو، ایمان کی روشنی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو پڑھتا ہے نا بندہ، یقین مانے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ غور کریں، ہم جس حسین و جمیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی اداؤں کو کیوں نہ اپنائیں؟ بھائی اس کی ادا سب سے زیادہ حسین ہے نا، جو خود حسین ہے ان کی ادائیں بھی حسین ہیں، ان کے جو ہے معاملات بھی حسین و جمیل ہیں، چہرہ زیور پر داڑھی حسین ہے، ان کا امامہ حسین ہے، ان کا لباس حسین ہے۔ تو ہم ان باتوں کو کیوں نہ اپنائیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اور اپنے امتیوں کو حکم دیا۔ نبی پاک داڑھی والے تھے تو ہم بھی داڑھی، پتہ نہیں کیوں ہم اس سے دور ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوگی، ہم بڑے نظر آئیں گے۔ بھائی داڑھی چہرے کا حسن ہے، یقین مانے، داڑھی چہرے کا حسن ہے، اور داڑھی کی وجہ سے چہرے پر ایک نورانیت سی ہوتی ہے۔ کیا بات۔ اچھا، داڑھی صرف داڑھی ہی رکھنے لینا کمال، یہ بھی ایک عاشق رسول کا، داڑھی رکھنے کے بعد نبی پاک کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا اور عبادت میں لگے رہنا، شریعت پر عمل کرنا، تو پھر کمال ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ہم جب نبی پاک کا حسن بیان کریں گے، پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، میں بھی کہی میرے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، نبی پاک کی میٹھی میٹھی سنت ہے۔ اور جو ہے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں تشریف لائیں گے، تیسرا سوال انہی کی آمد پر موقوف ہے۔ اور نکیرین کہیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں
نبی پاک داڑھی والے ہوں گے، نورانی چہرہ ہوگا، امامے والے ہوں گے، تو جس نے حضور کی محبت میں اپنے چہرے پر داڑھی سجائی ہوگی اور ساری زندگی سنتوں میں گزاری ہوگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا ہوگا، تو وہ یہی کہے گا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آپ تو قبر میں آیا ہی بڑی نبی پاک کے دیدار کے لیے ہوں، دنیا میں تمنا دیدار تھی اور نہ ہو سکی تو قبر میں تو پوری ہونی ہی ہے، تو اس دیدار کے شوق کو اپنے دل کے اندر بڑھائیں۔ یہاں پر محسن بھائی وہ لوگ کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں، بن دیکھے عشق مصطفیٰ اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں، جیسے ہم دیکھ لیں کہ ہم جو ہے اس دور کے اندر ہیں، ہم نے کبھی دیکھا کہ آقا علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ہم نے نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام کے دیگر معجزات بھی ہم نے نہیں دیکھے، بن دیکھے عشق جنہوں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن دیکھے آقا علیہ السلام سے پیار کیا، حضور کا زمانہ بھی پایا لیکن آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہو سکا، لیکن جو مقام و مرتبہ انہوں نے پایا کہ آقا نے ان کی تعریف فرمائی ہے، خیر التابعین ان کو کہا گیا، اور ان کے بارے میں یہاں تک بھی روایتیں ملتی ہیں آقا علیہ السلام نے ان سے دعا کروانے کا کہا، صحابہ کو بھیجا کہ تم جو ہے ان سے جا کر کہنا میری امت کے لیے دعا کر۔ اس کے علاوہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بلغ اللولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ لکھتے لکھتے سو گئے کہ آگے لکھوں تو کیا لکھوں، کوئی جملہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو شاعر مزاج ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ آخری رباعی کا جو آخری مصرع ہوتا ہے رباعی کا، وہ مکمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے نچوڑ، عشق میں ڈوب کر، آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر جو ہے انہوں نے لکھا تھا۔ اب سوچتے سوچتے سو گئے، خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا تو چوتھا جملہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا، فرمایا کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ، یہ چوتھا جملہ بھی آقا علیہ السلام نے دیا۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر لکھا تھا، آقا نے شربت دید سے بھی نواز دیا، مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتے اور فرماتے یمن سے میرے دوست کی خوشبو آ رہی، مطلب اطاعت کیسی ہوگی کہ زمانہ بھی پایا، موجود بھی ہیں، لیکن صرف ایک وجہ سے نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں گئے کہ وہ ان کی بوڑھی والدہ تھیں، کہ ان کی خدمت میں اتنے منہمک رہتے تھے، وہ اپنے پاس سے ہلنے نہیں دیتی تھیں، وہ بوڑھی خاتون بوڑھی والدہ تھیں، ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، تو یہ بھی نبی پاک کے فرمان پر عمل تھا نا، تو انہوں نے تو عملی محبت کی، تو زبانی جمع کلام خرچ کرتے ہیں، زبانی کلامی جمع خرچ جس کو کہتے ہیں، عملی محبت، اور اصل محبت یہی ہوتی ہے کہ محبت اطاعت کروائے، ظاہر ہونا پتہ چلے، تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آپ مجھے کچھ گیپ دے تو میں کچھ کالز لے لوں تاکہ ناظرین کی کچھ دل جوئی ہو جائے۔ جی میرا نام عابد قادری ہے، آپ سے ایک سوال ہے، سنا ہے امام جلال الدین سیوطی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکثرت دیدار ہوا کرتا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل، روایت میں یہ لکھا ہے کہ 75 مرتبہ آپ نے بیداری میں حضور پاک کا دیدار کیا ہے، اور خواب میں تو ہمیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ دیدار کیا۔ اللہ ان عاشقوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ یقیناً یہ جب حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنتے ہیں کہ 75 مرتبہ بیداری میں، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے جو حکم فرمایا اور وہ جو حدیث کی خدمت ان سے لینی تھی، کیا شان ہے، بس وہ ان لوگوں کا عشق تھا نا، تو وہ ان کو یہ وہ برکتیں ملی ہیں کہ وہ دیدار صبح و شام نبی پاک علیہ السلام کا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بھائی لکھی تو انعام ملا، اور امام بوصیری نے وہ قصیدہ لکھا تو انعام، انہوں نے خصائص الکبریٰ بھی تو لکھی ہے نا، بالکل حضور علیہ السلام کی جو سیرت کا شاہکار انہوں نے پیش کیا ہے، بارگاہ رسالت میں قبول ہوا۔ میرے امام نے بھی تو عالم بیداری میں آقا علیہ السلام اللہ، کیا بات ہے، عالم بیداری میں بھی کیا اور عالم رویا میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کیا۔ اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ آمین۔ میرا نام مزمل عباس اتاری ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل پروگرام کے رسول کے رنگ بہت اچھا چل رہا ہے، ہر ہفتے ہمیں نئے موضوع پر دینی معلومات ملتی ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، آمین آمین، جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائے۔ دیدار کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے دیدار فیض آثار کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ منیم بھائی، آج بھی لوگ جو عاشقان رسول ہیں نبی پاک کے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، بلکہ عاشق کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کیونکہ عشق کا تقاضا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا آج بھی ممکن ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام دیدار کرواتے ہیں
اور کیا ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی دیدار ہو سکتا ہے؟ جی محسن بھائی، آقا علیہ السلام کے لیے کون سی چیز ہے جو ممکن نہ ہو؟ آقا علیہ السلام جو چاہیں فرما سکتے ہیں، مختار کل ہیں۔ آقا علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے۔ بات اگر یہاں امتیوں کی جائے تو آقا علیہ السلام جس کو چاہیں اپنا دیدار کروا سکتے ہیں۔ یہ اب بندے کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر تڑپ کتنی ہے۔ آپ دیکھیں جس کے اندر تڑپ تھی نا، انہوں نے کئی بار دیدار کیا۔ ابھی امام سیوطی کا تذکرہ ہوا 75 بار عالم بیداری میں، اور پتہ نہیں خواب میں کتنی بار دیدار کیا۔ اور بھی ہمارے کئی بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، اور بن دیکھے جنہوں نے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے نا، ان کی تو شان خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے، امام بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بھی کئی محدثین کرام نے اس کو اپنی سند کے ساتھ کئی طرق کے ساتھ مروی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ یعنی جو ایسا ایمان جو عجیب تر ہو، لوگوں کو حیرانگی میں ڈال دے۔ قالوا الملائکہ، صحابہ نے کہا آقا ملائکہ کا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ملائکہ کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انوار و تجلیات کے اندر غوطہ زن رہتے ہیں۔ وہ اگر ایمان لے ہیں تو کون سی عجیب بات ہے؟ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ انبیاء کرام ہوں گے، کہ انبیاء کرام کا جو ایمان ہے وہ عجیب تر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کیسے عجیب تر ہے؟ انبیاء کرام تو وہ ہیں جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے، جن پر ہر وقت وحی کا نزول ہو رہا ہو، وہ اگر ایمان لے آتے ہیں، یہ کون سی عجیب بات ہے؟ صحابہ کرام پھر حیران ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر ہم ہوں گے، نحنو ہم ہوں گے، ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ تم لوگوں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا ہے، یعنی جنہوں نے جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہوں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور سورج پلٹا یہ دیکھا ہو، آقا اشارہ کریں تو درخت چل کے آ جائے پھر واپس جگہ پر جا کر کھڑا ہو جائے، یہ جنہوں نے دیکھا ہو، آقا علیہ السلام راستے سے جائیں تو پتھر سلام کرتے ہو، یہ جنہوں نے دیکھا ہو، تو آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ تم نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا علم جواب دے گیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ خود بھی بتا دیں کس کا ایمان عجیب تر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے بعد آنے والے لوگ، میرے بعد آنے والے لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن ان کے دل میں میری محبت ہے، میرا عشق ہے، ان کا ایمان عجیب تر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمارے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے بن دیکھے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ اس کے آخر کے الفاظ کچھ یوں ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ یہ تمنا کریں گے، کاش کہ اگر آقا علیہ السلام کے دیدار کی ایک جھلک بھی نصیب ہو جائے، ہم اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنے گھر والے، اپنا مال، سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان کر دیں۔ یعنی یہ شان آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، جس کے سینے میں دل میں تڑپ ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت جو ہے نا اس کے بس یہی لو لگی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ تو اللہ والوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے، ان کے ساتھ بیٹھے گا تو انشاءاللہ حقیقی عشق بھی نصیب ہوگا۔ عاشقوں کی صحبت میں بیٹھے گا، عشق نصیب ہوگا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا، نیک بن جائے گا۔ محبت والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، محبت ملے گی۔ جن کو دیدار کی تمنا ہے، جو دیدار کی باتیں کرتے ہیں، تنہائی میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، تو پھر اس کے دل میں بھی دیدار کی تمنا پیدا ہوگی۔ جب دیدار کی تمنا پیدا ہوگی تو وہ پھر عرض کرے گا، استغاثہ کرے گا، اور پھر کبھی کرم ہوگا اور اسے دیدار ہو ہی جائے گا۔ اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے۔ مگر یہاں پر ایک بات ضرور عرض کروں کہ دل میں نبی کی یادیں اور آنکھوں میں نبی پاک کے جلوے بسانے کے لیے آنکھ اور دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ دل اور آنکھ پاک ہوں گے تو پھر دیدار کی جو طلب ہے اللہ نے چاہا پوری ہونے میں آسانی ہوگی۔ دل میں گندگیاں بھری ہیں، گناہوں کے میل چڑھے ہیں، آنکھوں میں بے حیائیاں ہیں، دماغ میں فطور ہے، اور ہر طرح کی گندگی میں ہم بسے ہوئے ہیں، پھر یہ دیدار کی تمنا کرنا، یہ آپ سوچئے کہ کیسی بات ہے۔ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی نظروں کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے ذہن کو پاک کریں، اپنی سوچ کو پاک کریں، اپنی فکر کو پاک کریں، اپنی خلوت کو پاک کریں، اپنی جلوت کو پاک کریں، اپنی صحبت کو پاک کریں، اپنے دوستوں کو دیکھیں اور اپنے دن اور رات کے معاملات کو دیکھیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دیدار کی عرض کریں، مولا سے عرض کریں کہ مولا تو ہمیں پاک کر دے، ہمیں ستھرا کر دے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے۔ یا رب دکھا دے آج کی شب جلوہ حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ یہ تمنا لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کریں، وہ دل کے ساتھ آہ تو نکالیں، پھر انشاءاللہ عز و جل وہ تمنا پوری بھی ہوگی۔ آخر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیں دیدار نبی پاک علیہ السلام کا یقیناً بہت بڑا شرف ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے عاشقان رسول ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں، اور پیارے آقا جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، اپنی دیدار فیض آثار سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ مگر غلام محی الدین بھائی،
دیدار کی تمنا کرنا اور پھر نبی پاک کی شریعت کی پاسداری نہ کرنا، ان کے فرامین کو نہ ماننا یا اپنے عمل کے ذریعے اس طرح کا اظہار کرنا، زبان سے دیدار کی بات کرنا اور صاحب دیدار کے طریقے کو نہ اپنانا، یہ اس کو کس آپ سینئر میں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی میں اگر کہوں کہ جو حساس طبیعت کا ہوگا نا عاشق رسول، وہ تو کہے گا یہ بے ادبی ہے، سراسر بے ادبی ہے. یعنی یہ تو مذاق ہو گیا نا کہ آپ اس کی بات نہ مانیں اور اس سے ملنے کی خواہش بھی کریں، آپ اس کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے اور بولیں یہ میرا دوست ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کبھی ظلمت میں نہیں آ سکتا، صحیح، اندھیرے میں نہیں، نور ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کو بندہ گویا کہ اپنے اندھیرے میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ پہلے آپ کی والی بات پاک کرنا ہوگا. پاک کرنے کے لیے آپ کو جناب اللہ کے حضور جھکنا ہوگا، آپ کو درود و سلام کی کثرت کرنی ہوگی اور عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. پھر جب یہ پاکیزہ ہو جائے گا نا سب کچھ، تو پھر جلوے بھی آئیں گے اور پھر انشاءاللہ حضور کی زیارت بھی ہوگی. عشق رسول ایک ایسا یوں سمجھے کہ مقام ہے نا جس کو اللہ نصیب کرے، اس کو کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جتنا عشق رسول میں لذت ہے. اعلیٰ حضرت کی ایک شعر کی تشریح میں یہی ہے نا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کباب آہو، ہرن کے کباب میں وہ لذت نہیں ہے جتنی لذت اس دل کے کباب میں جس عاشق رسول نے عشق رسول میں دل کو جلا کے کباب بنا لیا. تو فرماتے ہیں نا کہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا، وہ سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. اللہ ہمیں یہ عطا کرے. تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے اچھے لوگوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت. بندہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے اور چہروں سے آج کل پتہ چلتا ہے. جب بندہ نام لیتا ہے نا تو اس کا وہ پہلے ادب انداز سنبھل کے کہ یار میں کس ہستی کا نام لے رہا ہوں. بندہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھے جن کے چہروں سے ظاہر ہے کہ یہ عاشق رسول ہیں، جو بات کرتے ہیں تو عشق رسول کی بات کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں تو محبت رسول کی بات کرتے ہیں، جو اللہ والوں کے ادب کی بات کرتے ہیں. ایسے عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ بندہ اس پر عبادت کا رنگ بھی چڑھے گا. اس پر جب رنگ چڑھے گا تو پھر رنگ جمے گا. انشاءاللہ جلوہ مصطفیٰ اللہ نصیب کرے عطا بھی ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی. اور جس کو ہو گئی، حضور کی حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا. اور ایک اور حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھا. واہ واہ کیا بات، صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ اللہ عطا سر تیری چوکھٹ پہ پڑے ہو، جتنی ہو قضا ہے کہ سجدے میں ادا ہو. سبحان اللہ. آخر میں اپنے اس سلسلے کو اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ میں ختم کرنا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، کاش یہ عرض ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے اور اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کاش ہم کو بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہمارے دلوں میں بس جائے، ہماری آنکھوں میں بس جائے اور باوقت موت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں اور ہمیں کلمہ پڑھائیں، اپنے دیدار فیض آثار میں ایسا گھمائیں کہ ہمیں موت کا پتہ بھی نہ چلیں اور قبر کو اپنے نور سے منور کر دیں. قیامت میں ہمیں اپنے لیوائے ہم تلے جگہ عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرما کر بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کا دیدار عطا فرمائے، ہمیں ہماری آنکھوں میں جلوے بس جائیں. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں.